قائم اور دائم ہے، اور مانا یوں کر لیتے ہیں جب میرے نبی کی سواری گزری اور موسیٰ علیہ السلام حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ جہاں صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، جہاں صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اور جہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، جہاں صلاۃ اللہ کے ساتھ لفظ آتا ہے نا، صلاۃ اللہ کے نام پہ آ جائے، اللہ کے نام کے ساتھ صلاۃ آ جائے، اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلاۃ کا الفاظ آ جائے اس سے مراد درود ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ درود ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جہاں اقصیٰ سے پہنچے محمد پیارے، جہاں اقصیٰ سے پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن انتظار نبی سارے، آدم نے نبیاں نو حکم کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں معراج کا واقعہ بتاتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہنچے، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ ابھی وہاں ابھی یہاں، عرض کیا آپ کو تو پتہ ہی ہے اللہ کے نبی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، ہر جگہ ہاں یہاں، ہر جگہ ہاں یہاں۔ حضور علیہ السلام اب نبی معراج کا واقعہ بتاتا ہے، اگر موسیٰ پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہے، اپنی قبر میں وہ زندہ ہے، آدم علیہ السلام زندہ ہے، اور نوح علیہ السلام زندہ ہے، شیش علیہ السلام زندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے، سارے انبیاء زندہ ہے، موسیٰ پیغمبر زندہ ہے، اور جس نبی کے صدقے موسیٰ پیغمبر کو نبوت ملی وہ مدینے کا تاجدار بھی تو زندہ ہے۔ اور پھر محفل لگائی گئی جیسے آپ نے لگائی ہے، جیسے آپ نے لگائی ہے، محفل سج گئی، سٹیج سیکٹری بنے جبریل علیہ السلام، جرا شبیر صاحب کام کر رہے سن، او انہوں بلایا، آدم علیہ السلام تشریف لے آؤں، تقریر فرمائی، اس تو بعد سارے نبیوں کا واری آئی، ابراہیم علیہ السلام کی واری آئی، ابراہیم علیہ السلام نے آخیا اللہ تعالیٰ کا میرے بڑا فضل بڑا کرم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں گھر بھی بنایا، وہ دے کہنے دے پتر دی گردن تے چھری بھی رکھی، یہ نہیں اللہ دے بڑے احسانات نے۔ تے جدوں واری آئی آمنہ دے لال دی، عبداللہ دے دور یتیم دی، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نبیوں اللہ دا بڑا کرم میرے تے، اللہ رب العالمین دا بڑا کرم میرے تے، اللہ تعالیٰ نے مینوں خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنایا، محبوب بنایا، حبیب بنایا، لیکن پوری روئے زمین اتے، پوری روئے زمین اتے اے نبیوں جدوں تسی عبادت کردے سو ادوں جناب کلیسے وچ جا کے ایک جگہ بڑی مخصوص ہوندی سی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تہاڈے واسطے مخصوص جگہ کیتی، میرے واسطے اللہ نے مخصوص نہیں کیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے واسطے مسجد کا درجہ دے دیتا ہے، میرے لیے مسجد کا درجہ دے دیا، پوری روئے زمین۔ پہلے ہوتا تھا چل کر نماز پڑھتے تھے، یہ جگہ مخصوص ہے یہاں پڑھنی ہے، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب میں یہ کہہ رہا ہوں تمام جہانوں کے لیے تو رحمت ہے، سردار ہے، تو پھر جگہ بھی تو ساری تیرے لیے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ خطبہ ارشاد فرما کر شارٹ کٹ لگے چل رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما کر پھر آپ حضور علیہ السلام پہلے آسمان میں پہنچے، وہاں فرشتہ پہلے آسمان پر جن کا نام اسماعیل علیہ السلام، ایدہ مانا پیر یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑا تھپ کے گیتا ہے، فرماندن جس ویلے جبریل علیہ السلام نال سی دروازہ کھٹکایا نا، اور پھر حضور علیہ السلام بھی نال نے، اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کون؟ میں جبریل، تو نال کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ، فرمایا انہاں واسطے میں کھلوتے ہیں، پردہ ہٹایا، گزرنے لگے، اسماعیل علیہ السلام نے
جب سے میں بنا ہوں تب سے کھڑا ہوں، پتہ ہی چلے اللہ دا یار آئے گا، اللہ دا محبوب آئے گا، سونیا جتنیاں اتنیاں خدا دے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں گھر اتنیاں شاناں نے، ذرا کھلو جاؤ سانوں بھی راج راج کے زیارتاں کرا دو، اے مانا ہونا کیتا راج راج کے زیارتاں کرا دو۔ اب حضور علیہ السلام گزرتے گزرتے آگے چلے گئے، بات کو تھوڑا سا یعنی مختصر کرتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام آگے گئے تو آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا، تو آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس طرف جو ان کی اولاد ہے نا، کیونکہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، نبیاں دے بیٹے ہیں نا، جب کھبے پاسوں ویکھتے ہیں انہاں دی جڑی اولاد ہے بدعمالیاں دی وجہ تو جہنم چ سڑ رہی ہے، سجے پاسے جدوں ویکھتے ہیں اودوں خوش ہوتے ہیں، ادھر نیک نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین جڑی بات پڑھی سی وہی بات آ گئی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ کی بلندی پر بلال کے چلنے کی آواز آئی، کس کی آواز آئی؟ بلال۔ اب ایمان سے بتاؤ بلال کہاں تھے؟ مکہ میں۔ سدرہ کی بلندیوں پر بلال کے چلنے کی آواز میرے نبی سن سکتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا، اور مدینہ الرسول میں گنبد خضرا میں اپنی قبر شریف میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سن سکتے ہیں۔ اور آگے گئے حوران جنت کی سردارہ، فرمایا یہ میرے انگلی اٹھائی میرے نبی نے، فرمایا یہ میرے ابو بکر صدیق کے لیے، یہ عمر فاروق کے لیے، یہ عثمان غنی کے لیے، یہ مولا علی کے لیے، یہ حضرت خباب کے لیے، یہ حضرت خباب کے لیے، یہ فلاں صحابی کے لیے۔ تو جنت کی جو سردارہ تھی فرمایا یہ میرے کالے بلال کے لیے۔ یا رسول اللہ میرے ناز نہیں دیکھے میں کتنی حسن و جمال والی؟ تو میرے نبی نے فرمایا مانا کہ تو ناز میں پڑھ کر ہے، بلال نیاز میں پڑھ کر ہے، مانا کہ تو جان میں پڑھ کر ہے، تو خدا کی قسم بلال ایمان میں پڑھ کر ہے۔ آگے گئے حضور نبی کریم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا محبوب قریب، اور جبریل بھی نیچے رہ گئے، اور پھر حضور علیہ السلام سدرہ کی بلندی جوتے اتارنے لگے۔ مارا کا نبی کیا ارادہ ہے؟ یا اللہ تیرا عرش آ گیا ہے۔ کیوں؟ عرض کیا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا تم پہاڑ پہ، جوتے اتار کے گئے تھے، فرمایا وہ کلیم ہے تو حبیب ہے، وہ چھوڑنے لگا ہوں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، وہ کلیم ہے تو حبیب ہے، وہ موسیٰ ہے تو محمد ہے۔ جوتے اس لیے موسیٰ سے دلوائے تھے نا کہ یہ وادی مقدس کی مٹی اے موسیٰ تیرے قدموں کو لگ جائے گی، اور لگ گئی تیرا درجہ بڑھ جائے گا۔ اے محمد پیارے تو نیلین پاک نیلین سمیت عرشوں پہ آ جا، تیرے جو جوتے میرے عرش مولا پہ لگ گئے تو میرے عرش کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام آگے گئے، اللہ نے فرمایا قریب میرے قریب، تو میرے قریب، میں تیرے قریب، تو میرے قریب، میں تیرے قریب۔ فرق یہ ہے کہ پیارے محبوب تو خدا نہیں، میں مصطفیٰ نہیں۔ اب آگے گئے، جب اوپر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب ایک کمان نہیں دو کمانوں اور پھر اس سے کم ایک، اس کے آگے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا محبوب زمین سے آئے ہو کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عرض کیا یا اللہ تیرے قبضے میں، تیرے پاس وہ چیز نہیں جو میرے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا قادر بھی میں، کریم بھی میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی میں، ساری خدائی میری ہے۔ عرض کیا یا اللہ تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا، محمد تجھے سجدہ کرنے کے لیے آیا۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب سن لے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی، پہلے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سونے محبوب نے جڑی سارے امتوں نواز تے میرا سلام. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں بھی دی، سب کچھ دیا، بات کو چھوڑ رہا ہوں. پھر آئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب چل وعدہ کرتے ہیں نماز میں کیا میرے لیے ہوگا، سلام تیرے لیے ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ میرے لیے ہوگا، اور نعرہ تکبیر کا میرے لیے ہوگا، نعرہ رسالت کا تیرے لیے ہوگا. اب اللہ نے نمازیں بھی دی، سب کچھ دیا. نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب، کیونکہ بادشاہ کا اللہ نے فرمایا محبوب اب مکے کے چودھریوں کو کہہ دینا میں دونوں آنکھوں سے دیکھا جائے. یہ تو گل بڑی سی نا. اب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر، صبح کا وقت تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تصدیق فرمائی. اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا خدا کیسا ہے؟ فرمایا اچھی صورت میں دیکھا. پھر سوال کیا، اشتیاق بڑھا، محبت بڑھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث نہ ہو، بڑی ذمہ داری کے بات کر رہا ہوں، حدیث نہ ہو جاؤ. تمام مقام پہ فکر کو میں کہتا ہوں، نہ ماننا ایک الگ بات ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے کیا یا رسول اللہ پھر خدا میرے نبی نے فرمایا مرانی فقد رأى الحق. ترجمہ یہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ومن والہ میری اور آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. آج کی محفل بڑی حسن و جمال والی ہے، بڑی محبت والی محفل ہے. ہر بندہ نبی کے نام پر پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، ہر بندہ نبی کے نام پر پیسہ وقت نہیں دے سکتا. آپ بڑے خوش نصیب ہو، محبت والے ہو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ اس بات تسبیح ہوگی اور نماز تقبیر کا جو ہے وہ سماعت فرما لیں. اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی جو اسلام پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر نوافل پڑھنے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 12 رکعات نوافل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت اس کے ساتھ ملائے، 2 رکعتیں کر کے یہ 12 نوافل پڑھے، اور پھر بعد میں فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھے. جو بھی دینی دنیاوی دعا مانگے گا اللہ تمام دعاؤں کی برکت کرے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 27 رجب کی رات جو ہے جا رہی ہے اور پھر آگے روزہ رکھے تو 60 مہینوں کے برابر میرا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور میں فرماتی ہیں کہ جو بندہ اس دن کا ایک روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ایک اور روایت کے اندر ہے جو بندہ اس رات کو جاگتا ہے روزہ رکھتا ہے میرے رب اسے 100 روزوں کے برابر 100 رات جاگنے کے برابر ثواب عطا فرمائے. اپنا تسبیح کی جو ہے وہ طریقہ سماعت فرما لیں. پہلے نیت ہوگی 4 تکبیر نماز کا تسبیح پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ دے پیچھے امام کعبہ شریف اللہ اکبر. طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کو ساتھ ملائیں گے. پھر رکوع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے کے درمیان جو قوما کرتے ہیں اس میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح یہ 75 مرتبہ جو ہے ایک رکعت کے اندر مکمل ہو جائے گا. اور 4 رکعات کے اندر جو ہے 300 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہوتے ہیں. اور دوسری رکعت جو ہے اب دوہو بار رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے. پھر ثنا نہیں پڑھنی 15 مرتبہ. سورہ فاتحہ سے جب کھڑے ہونا ہے کوئی بھی رکعت تو کھڑے ہونا ہے، دوسری ہے پہلی یا تیسری ہے کھڑے ہونا ہے تو فوراً 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. اور امام صاحب جو ہیں تسبیحات شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ
زور سے پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ جو ہے وہ تسبیحات کو مکمل کر لیں۔ اگر کسی کو تسبیح رہ جاتی ہے، میں سجدے میں کم پڑھی گئی ہیں تو دوسرے سجدے میں پڑھ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، دوسری سجدے میں مکمل کر سکتا ہے، 11 مرتبہ پڑھ لے، 12 مرتبہ پڑھ لے، اپنی تسبیحات کو جو ہے وہ مکمل کر لے۔ کھڑے ہو جائیں۔ بڑی فضیلت کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ، بندے کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔